صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آپ کی شرعی حیثیت جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی نام بدلتے ہیں، نام کے چکر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. آئیے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو آگے بڑھتی ہے. اپنا عمل مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. بس اسی اس حدیث کو پہ پڑھ کر کچھ اس پہ تفسیرہ کر کے اپنی گفتگو تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور آپ سے یہ کہتا ہوں حدیث پڑھنے سے پہلے اس لیے اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد ایسی لاوارث مت چھوڑا کرو، ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے رہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا نفل نمازیں پڑھ کے ان کو اصالِ ثواب کرو، صدقہ دے کر ان کو اصالِ ثواب کرو. مگر وہ لوگ جو بیچارے جیتے جی ماں باپ کے نہیں ہوتے، وہ مرنے کے بعد کیا ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں تو ان کے لیے ہے جن کے دل اللہ نے نرم کیے ہیں، جن کے دلوں کے اندر نرمی ہے. اس لیے اپنے مردوں کو لاوارث مت چھوڑا کرو. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ مردے ایصال ثواب کی راہ ایسے تکتے ہیں جیسے آنے والے مسافر کی راہ تم تکتے ہو. اور جو تم ایصال ثواب کرتے ہو، فرشتے اس کو نور کی تھال میں سجا کر کے لے جاتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور میں اس پر مکمل باب باندھا گیا ہے. بلکہ ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر، وہ قبرستان میں تھے، وہیں خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر سے مردے نکل رہے ہیں اور فرشتے نور کے تھال لا کر کے ان کو تقسیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا قیامت آگی؟ کا قیامت نہیں آئی، بلکہ اس قبرستان میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں ان کے کسی رشتہ دار نے ان کو ایصال ثواب کیا تو نور کے تھال میں سجا کر کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ بہت عظیم سی بات ہے. بلکہ ایصال ثواب کرنے کے لیے بہت لمبا چوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار درود شریف پڑھ دو تو بھی اس کی برکتیں آپ کے مردوں کو مل جاتی ہیں. یہاں مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آیا حدیث پاک پڑھنے سے پہلے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون کی ایک لوتی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد وہ خاتون بڑی یاد کرتی تھی اپنی بیٹی کو، پریشان رہتی تھی. ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد عرض کرنے لگی اے سلطان العارفین، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی دنیا سے کوچ کر گئی ہے، میری بیٹی کس حالت میں ہے، میں پریشان ہوں کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح ہوں کس حالت میں ہے. اس بزرگ نے ایک عمل بتایا، تم یہ جا کر کے عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی تمہارے خواب میں آ کر بتائے گی کہ وہ کس حالت میں ہے. پھر اس نے وہ عمل کیا، وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ سو گئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے. ڈامر کا لباس اس کو پہنایا گیا ہے، اس کے گلے میں توق ہے اور وہ چیخ اور چلا رہی ہے. ایسے میں وہ جو ہے وہ ماں تھی نا، تو اس حالت میں بیٹی کو دیکھا تو چیخ کر کے اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد دیکھا تو خواب تھا. وہ حضرت بایزید بسطامی کے پاس گئی، حضرت میری بیٹی بہت عذاب میں ہے، میں نے اس کو اللہ کے عذاب میں گرفتار دیکھا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا، دوسرے دن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب سوئے تو آپ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے سر پہ جنت کا تاج ہے اور وہ جنت کے باغوں کے اندر ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں کے اندر وہ ٹہل رہی ہے. اللہ اکبر. وہ ہے حضرت بایزید نے پوچھا اے بیٹی تو کون ہے، کون خوش نصیب ہے؟ کہنے لگی بابا میں ایک غمزدہ ماں کی بیٹی ہوں، میری جس ماں نے مجھے کل جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دیکھا تھا، جہنم کے عذاب میں دیکھا تھا، میں اسی غمگین ماں کی بیٹی ہوں. تو بایزید بسطامی نے پوچھا بیٹی کل تو اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی، تیری ماں نے تجھے عذاب میں دیکھا، آج تیرے سر پہ جنت کا تاج کیسے، آج تیرے وجود پہ جنت کا لباس کیسے، آج تو جنت کے باغوں میں کیسے ٹہل رہی ہے؟ تو اس بچی نے کہا بابا اصل میں بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں میری قبر ہے، جس قبرستان میں میری قبر ہے، اس قبرستان سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے چلتے چلتے مصطفیٰ جان رحمت پر عشق و محبت میں ڈوب کر کے ایک بار درود پڑھا اور اس درود کا ایصال ثواب ساری قبر والوں کو کر دیا. تو اس درود کی برکت سے اللہ نے ساری قبروں سے عذاب اٹھا لیا. یہ بات ہے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے جو ہمارے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے نہیں، لیکن کچھ باتیں وہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی مگر سمجھتے نہیں ہیں. حدیث قرآن نہیں پڑھتے نا تو ایسی کچھ بھی اپنی اٹکل سے باتیں کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں بھائی جس نے حافظ قرآن اپنے بچے کو بنایا
تو قیامت کے دن اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ کیا سجائے گا؟ تاج سجائے گا۔ اب آپ میں پوچھتا ہوں کہ اس کا باپ حافظ قرآن تھا کیا؟ بولیں، بولو بھائی، نہیں تھا نا، پھر اس کو تاج کیوں ملا؟ بیٹا حافظ قرآن بنا، تو بولو جب بیٹے کا حافظ قرآن بننا باپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ بھی تو ایصال ثواب ہے، یہ بھی تو ایصال ثواب ہے۔ تو اس طرح قرآن اور حدیث کے اندر ایصال ثواب آیا ہے، اس لیے ایصال ثواب کرتے رہو اور فلاح پاتے رہو۔ اپنے مردوں کے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، بزرگوں کے نام پہ، اپنے پیروں کے نام پہ، اپنے مشائخ کے نام پہ، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہے گی۔ اور بہت طویل داستان 14 صدیوں سے یہ ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم پیش کرتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، زردہ بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، یہ سب ان تک پہنچتا ہے کیا؟ وہ تو آپ ہی کھاتے ہو۔ تو ایک آسان سی بات ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن کے اندر سورۃ الحج کے اندر ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ بولو قربانی کس کے لیے کرتے ہو؟ کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اور کباب بنا کے خود کھاتے ہو، ہے نا؟ بڑی بڑی ڈش بنا کے کھاتے ہو، تو قربانی اللہ کے لیے کی تو پھر گوشت بھی آپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے؟ خود کھاتے، ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ پہلے ہی حل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تک۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل ہماری یہ ڈشیں ولیوں تک نہیں پہنچتی، بلکہ دلوں کی محبت اور اس کا ثواب ان تک پہنچا کرتا ہے، ان تک ثواب پہنچا کرتا ہے، دلوں کی محبتیں پہنچا کرتی ہے۔ اب پتا چلا، یہاں پر ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خوب دھوم دھام سے رسول اللہ کی نیاز کرتے تھے، لیکن ایک وقت تو ایسی غربت اور پریشانی کا عالم آیا کہ وہ کوئی نیاز حضور کے نام سے نہ کر سکے۔ اتفاق سے گھر میں بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے، میرے والد نے اسی بھنے ہوئے چنے پر فاتحہ کر دی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیا۔ اسی رات روتے روتے سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم صحابہ ہیں اور ان کے جھرمٹ میں مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے اور وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، جو اتنے بڑے محدث ہے، وہ خود مجدد ہے، ان کا بیٹا مجدد ہے، وہ خود محدث ہے، ان کے ابا محدث ہے، ان کا بیٹا محدث ہے، ان کا پوتا محدث ہے، ان کا پر پوتا محدث ہے، ولی الہی خاندان بڑا علم والا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ نیاز و فاتحہ یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ جاہلوں نے نہیں کیا، شاہ ولی اللہ جیسے محدث نے کیا، یہ شاہ عبد العزیز جیسے محدث نے کیا، یہ غوث العظم دستگیر نے کیا، یہ سرکار غریب نواز نے کیا۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ایصال ثواب پر کے نام پہ کھانا سیدنا صدیق اکبر نے پکا کر تقسیم کیا۔